جائے تو بتائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کل خیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج شب توبہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ النجات ہمارے درمیان موجود ہے۔ شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن، خصوصی نشریات سے آپ کے سامنے براہ راست ہم موجود ہیں، اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کا احسان، اس رب قدیر کا کروڑ شکر ہے، اس نے ہمیں آج کی یہ ایک عظیم شب ہمیں عطا کی ہے، اور رب نے ہمیں یہ شب دیکھنا نصیب کیا ہے۔ یہ وہ شب ہے جس شب کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ آج کی رات بنی اسرائیل کے بکریوں کے بال کے برابر اپنے غلاموں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ شب توبہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، اس رات میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ شب نجات اس لیے کہا جاتا ہے، اس رات میں گناہ گاروں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ شب رحمت اس لیے کہا جاتا ہے، اس رات رب اپنی رحمت کاملہ کا نزول لوگوں پر کرتا ہے۔ جو ماحول آج کل ہمارے درمیان موجود ہے، ایک وبا جو پوری دنیا کو جس نے گھیرا ہوا ہے، اور جس مصیبت میں ہم اور آپ مبتلا ہے، تو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آج رب نے موقع بھی دیا ہے، رب نے ہمیں یہ رات بھی عطا کی ہے۔ اس رات میں عبادت کیجئے، توبہ کیجئے، رب کو منائیے۔ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شب برات کیا ہے، تو میں ان کو اپنے لفظوں میں یہ جواب دیتا ہوں کہ شب برات رب کی رحمت کا ایک بہانہ ہے اپنے غلاموں کو بخشنے کے لیے۔ اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ کوئی بندہ رستے میں چل رہا تھا، اس نے رستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، رب نے فرمایا مجھے بہت پسند آیا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ کسی نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو رب نے فرمایا مجھے پسند آیا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو وہ بہانے دیکھتا ہے، اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس سبب اپنے بندے کی توبہ قبول کی جائے، اس کو جہنم سے نجات دی جائے۔ یہ رات ہمارے درمیان موجود ہے، اس رات کو توبہ کیجئے، اپنے رب کو منائیے۔ وہ کون سی گناہ ہم سے ہوئی کہ آج بیت اللہ کا دروازہ ہم پر بند کر دیا گیا؟ عاصیوں کا جو دارالشفا مدینہ منورہ تھا، اس کو ہم پر بند کر دیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں آپ انفرادی طور پر اپنے رب کو منائیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا گناہ گاروں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے بہت محبت بھرا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ جب کسی کو توفیق دے دیتا ہے تو پھر توبہ قبول ہونے میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یعنی فرمایا کہ توبہ کی توفیق ملتی اسی کو ہے جس کی توبہ قبول کرنی ہوتی ہے۔ تو رب قبول کرنے والا ہے، وہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ آج کی رات اس کی بارگاہ میں گزاریے، اور یہ جو سلسلہ ہم نے آپ کے درمیان رکھا ہے، جس طرح آپ سے عرض کیا تھا پہلے بھی، ہم کچھ دنوں سے لائیو سیشن سوالات کا سلسلہ ہمارا جاری تھا۔ آج خصوصی ٹرانسمیشن ہم نے رکھا ہے، اور انشاءاللہ قبلہ پیر طریقت سید غضنفر طاہر شہابی دامت برکاتہم العالیہ توبہ پر مزید تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہم انشاءاللہ اپنی لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز رب تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید والفرقان حمید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ خوبصورت ثنا خاں اپنی حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کریں گے، اپنی خوبصورت آواز سے
ہمارے کانوں میں رس گھولیں گے، اور پھر انشاءاللہ خصوصی خطاب قبلہ پیر طریقت سید غضنفر طاہر شاہبی دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے، توبہ پر گفتگو کریں گے، استغفار کی فضیلت بیان کریں گے، اس رات کی فضیلت بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آخر میں خصوصی دعا بھی فرمائیں گے۔ تمام دیکھنے والوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلد از جلد لائیو سیشن میں شامل ہوتے جائیں، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرتے جائیں۔ باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز رب تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید والفرقان حمید کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارے نشریات کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو چکا ہے، اور میں سب سے پہلے تو اس ٹرانسمیشن میں ہمارے مددگار دوست جتنے احباب شریک ہوئے اور جن کی کاوشوں سے یہ ٹرانسمیشن آج آپ کے درمیان موجود ہے، ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، شامل ہوں گے، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ بارگاہ کشور کونین مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ بارگاہ کشور کونین مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت، پھر انشاءاللہ خوبصورت ثناءخواں آپ کے سامنے اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ محبت کے ساتھ تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ سب پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ حمد باری تعالیٰ کے چند شعر پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ حضور کی ثنا خوانی کریں گے۔ محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، سب پڑھیے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو سب پڑھیے لا الہ الا ہو اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کے سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کے سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو سب پڑھیے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس پر چمکے یہ کلمہ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو جل جلالہ وجل شانہ وجل سبحانہ۔ الحمدللہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے قبلہ پیر طریقت استاد محترم سید غضنفر طاہر شہابی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ لمحات کے بعد حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا اور پھر ملفوظات نورانی انشاءاللہ آپ کو اور ہم سب کو حضرت عطا کریں گے۔ ہمارے درمیان بہت ہی خوش الہان ثناخواہ مشہور و معروف ثناخواہ حافظ سلیم رضا قادری صاحب درمیان میں موجود ہیں۔ بلا تاخیر میں ان کو دعوت نعت دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ دوبارہ سے گزارش کروں گا جتنے ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہیں محبت کے ساتھ شریک ہوتے جائیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرتے جائیں۔ اب انشاءاللہ بارگاہ کشور کونین مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حافظ سلیم رضا قادری صاحب گلہائے عقیدت پیش کریں گے اور پھر انشاءاللہ حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آج الحمدللہ شب توبہ شب برات کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس رات بابرکت رات کے صدقے میں ہم تمام مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں حضور پر درود پڑھتے ہوئے ہم اس رات کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کے نذرانے، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار، اور پھر انشاءاللہ آج کی رات کی مناسبت سے مناجات کے چند اشعار انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اور جو احباب مجھے فیس بک کے ذریعے لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اور جتنے احباب یہاں شریک ہیں ان سے بھی گزارش ہے، ہو سکے تو آپ بھی مل کر پڑھیں، اور آج کی اس بابرکت رات میں اپنے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کو بڑھا بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بغیر دیدار حق ہے ہر نظر، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں کہ سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اور میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، دیدہ شوق کو کیجیے بارآور، دیدہ شوق کو کیجیے بارآور، دونوں عالم کے سرکار
آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اور سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اور سدرۃ المنتہی اور باغ رم جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں کہ سرکار آ جائیے دونوں عالم کہ سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اور شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو 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 آ جائیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا اعلی حضرت امام اہل سنت کے کلام سے انشاءاللہ مناجات کے چند اشعار پڑھیں گے اور آج کی رات توبہ کرنے کی رات ہے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے تو ہو سکے تو آپ بھی مل کر میرے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں اللہ تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے ہو سکے تو اپنے ہاتھوں کو بھی بلند کر لیں جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیاں مناجات میں آپ تمام بھی شریک ہو جائیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل
کوشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے، اللہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب
رضا خواب گیرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ تمام احباب بلند آواز سے محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ بارگاہ کشور کونین مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے حافظ محمد سلیم رضا قادری صاحب ہمارے درمیان، پیر طریقت سید غضنفر طاہر شہابی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ نئے آنے والے تمام احباب کو ایک بار پھر خوش آمدید، مرحبا۔ تمام احباب ثواب کی نیت سے اس لائیو ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں اور محبت کے ساتھ تمام احباب شامل ہوتے جائیں۔ ایک کلام انشاءاللہ اب آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ محمد حسن رضا قادری صاحب ایک کلام پیش کریں گے اور پھر بلا تاخیر حضرت گفتگو شروع کریں گے۔ دوبارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تمام احباب سے محبت کے ساتھ تمام احباب شامل ہوتے جائیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں۔ درود شریف تمام احباب مل کر محبت کے ساتھ پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک بات اور آپ سے میں عرض کرتا چلوں، جس طرح ہم گزشتہ کئی دنوں سے لائیو سیشن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ بھی اس میں ہوتا ہے، تو آج کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس میں سوال جواب کا سلسلہ ہم نے نہیں رکھا ہے۔ انشاءاللہ آگے جس طرح شیڈول کے مطابق حضرت لائیو آئیں گے تو پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ، آپ کے سوالات ان کے درمیان پیش کیے جائیں گے۔ آج خصوصی جو ٹرانسمیشن شب برات شب نجات کے حوالے سے اور توبہ پر انشاءاللہ حضرت ہم گفتگو فرمائیں گے، ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، اس رات کی فضیلت اور بالخصوص بہت سارے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں، اس رات کو ہم کس طرح گزاریں، اس رات کو کیا کریں، مساجدیں بند ہیں، قبرستان جانے سے روک دیا گیا ہے، مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، تو ہم اس رات کو کس طرح گزاریں، کس طرح اس رات کی برکتیں لوٹیں، وہ انشاءاللہ حضرت ہمیں بتائیں گے۔ ایک کلام کی فرمائش وہ میں نے ایک نشست پہلے بھی وہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کی تھی، اس کلام کی بہت زیادہ فرمائش ہے، تو انشاءاللہ وہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آپ احباب محبت کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تجلیوں کے اصیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو،
تجلیوں کے اصیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے تم ہی دو گے آقا، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ الحمدللہ، یہ شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن، خصوصی نشریات ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان پیر طریقت سید غضنفر طاہر شہابی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں، حضرت کی زیارت بھی آپ کر رہے ہیں، ہم حضرت کی زیارت سے بھی مستفیض ہو رہے ہیں۔ ایک کلام انشاءاللہ محمد
قادری صاحب پیش کریں گے اور پھر انشاءاللہ بلا تاخیر حضرت گفتگو فرمائیں گے. آپ تمام احباب سے دوبارہ عرض گزار جو احباب شریک ہوتے جا رہے ہیں مرحبا، خوش آمدید. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. تمہارے تو یہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، تمہارے تو یہ احسان یا رسول اللہ، تمہارے تو یہ احسان اور نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. زمیں تھوڑی سی دے بغیر مدفن اپنے کوچے میں، یا رسول اللہ زمیں تھوڑی سی دے بغیر مدفن اپنے کوچے میں، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے، نہ ہو آرام جس
مار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ پچھلے سلسلے میں ہم سے ایک فرمائش کی گئی تھی ایک کلام کی، تو اس کو آج انشاءاللہ میں شامل کر رہا ہوں، اس کے مختصر اشعار انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں۔ مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے۔ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ کانٹوں کی جفا یاد، نہ پھولوں کی وفا یاد، جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد، بس مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے۔ ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، اور کہنا مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے۔ ایک کلام کی اور فرمائش ہے، لیکن وہ کلام میں انشاءاللہ پورا نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اس کا صرف مطلب میں پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے
ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بارگاہ کشور کونین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے محمد احسن رضا قادری صاحب۔ نئے آنے والے تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ثواب کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں۔ اب انشاءاللہ بارگاہ کشور کونین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور خوبصورت ثنا خواں محمد نبراس قادری صاحب گلہ عقیدت پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم حضرت کی خصوصی گفتگو پھر انشاءاللہ سنیں گے۔ بارگاہ کشور کونین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کریں گے محمد نبراس قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے۔ ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے غم خار اپنا حال دل کس سے کہے۔
زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے، زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اس کلام سے حکیم الامت ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر بڑی کثرت سے یاد آتا ہے کہ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین کبھی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلہ ہے، اور دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کی طرف آن لگا ہے۔ اللہ ہم سب کو جلد مدینہ منورہ کی حاضری نصیب کرے۔ نہ جانے ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی، نہ جانے ہم سے کون سے ایسے گناہ ہوئے کہ بیت اللہ کے دروازے کو ہم پر بند کر دیا گیا۔ وہ مدینہ جو عاصیوں کا دارالشفا تھا، وہاں جانے سے ہمیں روک دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب کرے۔ اب انشاءاللہ جس وقت کا ہم سب انتظار کر رہے تھے وہ وقت آن لگا ہے۔ بلا تاخیر پیر طریقت سید غضنفر طاہر شہابی دامت برکاتہم العالیہ سے ادب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت خصوصی گفتگو فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمد للہ المبدی المعید الغنی الحمید والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا وکریمنا وطبیبنا وشفیعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے موجود ہیں سارے مل کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة۔ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے،
اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ حکام یقیناً ہے حالات کے مجرم، حکام یقیناً ہے حالات کے مجرم، پر کرتوت ہمارے بھی ہیں اور عملوں کی سزا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے۔ ایک بار تو دیکھو ہمیں سلطان مدینہ، ایک بار تو دیکھو ہمیں سلطان مدینہ، ہم جو بھی صحیح محبوب تیرا کلمہ تو پڑھا ہے۔ شرمندہ بہت ہے تجھے کس منہ سے بلائیں یا رسول اللہ، شرمندہ بہت ہیں تجھے کس منہ سے بلائیں، پر جائیں کہاں تجھ بن یہاں کون میرا ہے۔ ایک بار تو دیکھو ہمیں سلطان مدینہ، ایک بار تو دیکھو ہمیں سلطان مدینہ، ہم جو بھی صحیح محبوب تیرا کلمہ تو پڑھا ہے۔ شرمندہ بہت ہیں تجھے کس منہ سے بلائیں، پر جائیں کہاں تجھ بن یہاں کون میرا ہے، پر جائیں کہاں تجھ بن یہاں کون میرا ہے۔ جس سمت ہو جائے تورے رخ کا تبسم، ہم سب کا عقیدہ ہے یہی ادھر فضل خدا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ حاضرین محترم، یہ جو اشعار اویس نے پڑھے اور اس کا جو ابتدائی یعنی مطلع جو ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار یا عرضی ہے حضور کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایک دعا عطا فرمائی ہے کہ جب کبھی مشکل پڑے تو اللہ کا نبی اپنی اس دعا کا استعمال کرتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی اس دعا کا استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کے صدقے، اس نبی کی اس دعا کی وجہ کر اس کی اس حاجت کو پورا فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں 3 دعائیں پہلے کی تھیں۔ ایک دعا سے حضور کو روک دیا گیا تھا، 2 دعائیں حضور علیہ السلام نے کی تھی۔ ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب سے ہلاک نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ دعا قبول کر لی۔ کرونا نے اتنی بری صورتحال اختیار کی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے۔ پچھلی قوموں پر اجتماعی عذاب یوں آتا تھا کہ ان پر پتھر برسائے جاتے، سب مٹا دیے جاتے۔ پچھلی قوموں پر اجتماعی عذاب یوں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوائیں چلائی جاتی، تباہ کر دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی اور یہ قوم اجتماعی عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی۔ دوسری دعا پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں مانگی، یا اللہ میری قوم کے چہرے نہ بگاڑنا۔ آپ جانتے ہیں حضور نے یہ دعائیں کیوں مانگی ہیں؟ اگر اس پر غور کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں اور پچھلی قومیں جن گناہوں کا شکار ہوئی ہیں، میری امت بھی ان گناہوں میں مبتلا ہوگی۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ پچھلی قوموں نے نہ کیا ہوگا جس گناہ میں تم ملوث نہ ہو، تو یہ قوم اس گناہ میں ملوث ہوگی۔ لیکن امت کے غمخوار آقا، امت سے پیار کرنے والے مصطفیٰ، ہاں جی وہی مصطفیٰ کہ جب پیدا ہوئے تو ربی حبلی امتی کہا، جی ہاں وہی آقا کہ جب معراج کی شب اللہ نے وہ مقام دیا کہ اولین و آخرین میں یہ مقام کسی کے حصے میں نہیں آیا،
رب کے خاص حریم ناز میں جانے کے بعد کہ جہاں پر سرکار پر وہ عنایتیں تھیں کہ اولین و آخرین جس کی تمنا ہی کرتے رہے، وہ ایک جلوہ دیکھنے کے لیے موسیٰ کی تڑپ قرآن نے بیان کر دی۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا لن ترانی، ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا بڑا انعام کہ اولین و آخرین میں کسی کو اللہ نے یہ انعام عطا نہیں کیا کہ خاص حریم ناز میں بلایا ہو، اپنا جلوہ دکھایا ہو اور اپنے جلووں سے فیضیاب کیا ہو۔ سرکار پر وہ انعام ہو رہا ہے۔ اس رحمت کی گھڑی میں رحمت والے آقا کو اگر کوئی یاد آیا ہے تو خدا کی قسم وہ سرکار کو ان کی امت یاد آئی ہے۔ اس وقت بھی پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو محبوب اپنے غلاموں سے اتنا پیار کرتا ہو، جس محبوب نے میرے غلاموں سے اتنی محبت کی ہو، جس محبوب کو ہر مقام پر اس کے غلام یاد آئے ہو، آج وہ محبوب اپنے غلاموں سے اتنا ناراض ہو گیا کہ اس نے اپنے در کے دروازے تک بند کر دیے۔ آج مدینہ پاک میں داخلہ تک بند ہو گیا۔ لوگوں نے کہا مدینے میں کرونا آ گیا ہے، ہم نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، مدینے میں کرونا آ جائے ایسا ممکن ہی نہیں، حضور کی حدیث ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ حرم محترم کے دروازے بند ہوئے، مکہ مکرمہ سیل ہو گیا، مدینۃ الرسول کو بند کر دیا، وہ دار الشفا، اللہ اکبر۔ وہ بھی احسن بھائی نے نعت پڑھی، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ وہ جن کا آستانہ دار الشفا ہے، وہ جن کے مدینے کی خاک غلاموں کو شفا بخشتی ہے، جی ہاں وہی مدینہ جس کی فضاؤں میں بسی مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو غلاموں کو تسکین دیتی ہے، جی ہاں وہی مدینہ کہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں تربت ارضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، میرے مدینے کی مٹی بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ آقا ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا، آخر ہم سے ایسی کون سی چوک ہو گئی کہ میرے محبوب نے اپنے مدینے کے دروازے بند کر لیے۔ کوئی کہتا ہے نجدیوں نے دروازے بند کیے، ہم نے کہا اوقات نہیں نجدیوں کی، ان نجدیوں کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کے مدینے میں حضور کی چاہت کے بغیر اس کے دروازے کو بند کر دیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ پیارے آقا نے اپنے مدینے کو بند کر دیا، پابندی لگا دی۔ جو محبوب غلاموں سے اتنا پیار کرے، آقا فرماتے ہیں کہ میں غلام کے پیر کانٹا بھی چھپے مجھے اس پر بھی درد ہوتا، مجھے اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ غور تو کرو، امت اتنی پریشان ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کا برا حال ہے۔ غور تو کریں، کچھ تو ایسا ہوا ہے، ہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوا ہے، اور کچھ ایسا بہت بڑا ہوا ہے، کچھ اتنا بڑا جرم ضرور ہوا ہے کہ مدینے والے آقا نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ وہ جو کانٹا چبھنے پر بھی غلاموں کی دستگیری کیا کرتے تھے، وہ جو خواب میں آ کر غلاموں کی تسکین کا سامان کیا کرتے تھے، وہ جن کو اللہ نے خود اعلان فرما دیا اور ان سے فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو محبوب انہیں فرما دو یہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور تمہاری بارگاہ میں آ کر رب سے استغفار کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور محبوب تم بھی ان کے لیے سفارش کر دو۔ علماء فرماتے ہیں جو مدینے نہ جا پائے تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جہاں بھی ہو وہیں سے فریاد کرے اور وہیں سے حضور کو عرض کرے محبوب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، تمہاری بارگاہ میں آ گئے ہیں، یا رسول اللہ اللہ سے استغفار بھی کر رہے ہیں، محبوب تم بھی سفارش کر دو۔ لیکن مجھے بتاؤ نا، شرم ہم پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کس منہ سے التجائے کریں؟ حضور نے تو دروازے ہی بند کر رکھے ہیں، حضور نے تو مدینے کو بند کر دیا ہے، تو اب ہم کیسے حضور کو بلائیں؟ تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، شرمندہ بہت ہیں تجھے کس منہ سے بلائیں، پر جائیں کہاں تجھ بن یہاں کون ملا ہے، پر جائیں کہاں تجھ بن یہاں کون میرا ہے، ایک بار تو دیکھو ہمیں سلطان مدینہ، ہم جو بھی صحیح محبوب تیرا کلمہ تو پڑھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا نبی خاص امت کی پریشانی میں ایک دعا مانگا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا۔ تو جب ہی کہا ہے خاص ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے،
فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ حاضرین محترم، جس عجیب و غریب حالات میں شب برات ہمارے پاس آئی ہے، دل خون کے آنسو رو رہا، کوئی صورت سمجھ نہیں آ رہی، ہم ہمت ہار چکے، ہماری کمر ٹوٹ گئی، ہمت جواب دے چکی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ جدید آلات، ترقی یافتہ سائنس اور ترقی یافتہ ملک اپنے گھٹنے ٹیک چکا ہے، کسی کے پاس کوئی راہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا کہ آخر اس اتنی بڑی وبا کے آنے کا سبب کیا بنا؟ ہاں سبب ہے اور بہت بڑا ہے، وجوہات ہیں اور بہت بڑی ہے۔ اب بھی نہ سوچو گے تو کب سوچو گے، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے۔ اب سمجھ میں آیا کشمیر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہماری ماؤں بہنوں نے زندگی کیسے گزاری ہوگی، ہمارے بچوں کو کھانا کیسے پہنچا ہوگا۔ وہ بھوک سے بل بلاتے بچے، جن کے ایک آدھ پیغامات جب ہم تک پہنچتے تھے، رات کے اندھیرے میں وہ میسج پڑھ کے اگنور کرتے آگے چلے جاتے۔ ہمیں کیا ہے، ان کا معاملہ ہے، وہ دیکھیں۔ ہم اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، ہم کشمیریوں کی حمایت کر سکتے ہیں، کشمیر ہماری شہ رگ ہے، ہم یہ نعرہ لگا سکتے ہیں۔ اب پتہ لگا کہ کشمیر کے مسلمانوں پر کیا گزری ہوگی۔ آج ہمیں 8 سے 5 تک دن میں دکانیں بھی کھولی جا رہی ہیں، سامان بھی مہیا کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہماری ہمت جواب دے چکی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں 1 ہفتے اگر اور یہ لاک ڈاؤن رہا تو اچھے امیر زیادہ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یقیناً کشمیر کے مسلمانوں کی اس کی آج تک پہنچی ہے، اور پھر ہمیں شام کے اس بچے کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے مرتے مرتے کہا تھا میں اپنے رب کو جا کر سب کچھ بتاؤں گا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے ساری عرضیاں لگاؤں گا۔ کسی نے کہا لگتا ہے اس بچے نے جا کے رب کو بتا دیا ہے، میں کہتا ہوں بالکل ایسا ہی ہے، لگتا ہے اس بچے نے جا کے رب کو بتا دیا۔ مولا یہ اپنی غیر مستیوں میں لگے تھے، ہم پر بمباریاں ہوتی تھی، ہم پر شب خون مارا جاتا تھا۔ پاکستان کے مسلمان اسٹیٹس پہ گانے لگا رہے ہیں، عورتیں بے حیائی پھیلا رہی ہیں، عورتوں کے سروں پر چادر نہیں ہے۔ وہ عورت کہ جو بلڈنگ کے اندر دبی ہوئی 4 دن کے بعد نکلی اور مکمل پردے کے ساتھ تھی، جب نوجوانوں نے اسے سہارا دینا چاہا تو کہنے لگی خبردار جس نے مجھے ہاتھ لگایا میں پردہ نشین ہوں اور کوئی نامحرم مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ وہ شام کے مسلمانوں کا جذبہ پردہ وہ دیکھ رہے تھے، ہم اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی ہم نے پردہ نہیں چھوڑا، ہم نے نمازیں نہیں چھوڑی۔ وہ بیت المقدس کے مسلمان کہ جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھیں گے اگلی سب میں کوئی زندہ نہیں بچے گا، مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے، اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بچوں کو تیار کر کے جمعے کے لیے بھیجتی ہیں۔ ان ماؤں کے سینوں میں، ان ماؤں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن یقین جانے انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی، انہوں نے مسجد کو ویران ہونے نہیں دیا، انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے اللہ کی بغاوت نہیں کی۔ لیکن ایک آس انہیں ہم سے بھی تھی، ایک امید انہیں ہم سے بھی تھی، ہم ان کی مدد نہ کر سکے تو چلے ہمارے پاس بساط نہیں تھی، لیکن ہمارا حال کیا تھا، ہم نے گناہ نہیں چھوڑے، ہم نے گانے نہیں چھوڑے۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ تہجد کی نماز ہم شام کے مسلمانوں کے لیے پڑھتے، کبھی تو ایسا ہوتا کہ کشمیر کی عورتوں جن کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی ہمارے رات میں سجدے اور سجدے میں آنسو ان کی محبت میں بہتے اور اللہ سے عرض کرتے مولا کوئی سبیل بنا دے، کوئی راستہ نکال دے، یہ بازو کس کام آئیں گے، یہ سینہ کس کام آئے گا، یہ جوانی کس کام آئے گی۔ بہنوں کی عزتیں لٹتی رہے، ہم مصلے بچھا کر کے اپنی عبادتوں میں لگے رہیں۔ عبادتیں یقیناً اعلیٰ ہیں، لیکن کاش ہم نے عبادتوں میں یہ بھی مانگا ہوتا کہ اللہ ہمیں اتنی ہمت دے، ہمیں جہاد کی توفیق دے، ہم جائیں اور جا کر کے ان کے حق میں ان کی حمایت میں ہم آواز بلند کریں، ان کا ساتھ دیں، علم جہاد بولیں، مر جائیں یار، اس سے بہتر زندگی اور اس زندگی سے بہتر تو مر جانا ہی ہے کہ بہنوں کی عزتیں لٹتی رہے، ہم تسبیحات پڑھتے رہیں، ہم وظائف پڑھتے رہیں اور ہمیں ان کی عزتوں کا کوئی پاس نہ ہو۔ آپ نہیں جانتے ہمارا سندھ باب الاسلام کیوں کہلایا؟ ایک ہندو بچی نے، ایک ہندو عورت نے جب اس کی عزت پہ ٹاکا ڈالا گیا تو اس نے یہاں سے مسلمان حکمران کو پکارا۔ وہ جانتی تھی یہ اس نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے عورتوں کے سروں پر ہمیشہ چادریں رکھی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ عزتوں کا خیال رکھا ہے، جنہوں نے ہمیشہ ماؤں بہنوں کی عظمت اور عصمت کا درس دیا ہے۔
اس نے یہاں سے پکارا، حجاج بن یوسف نے پورا لشکر لے کر محمد بن قاسم کے حوالے کیا اور کہا جاؤ یہ اسلام کا درس ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم انسان تھا، لیکن درس اسلام اس کے اندر بھی ایسا تھا کہ پورے اسلامی لشکر کو صرف ایک لڑکی کی آواز پر سلم میں بھیج دیا اور یہ پورا سن فتح ہو گیا۔ آج بہنوں کی عزتیں لٹتی رہی اور ہم نے اپنے اسٹیٹس سے گانے تک نہ ہٹائے، آج بے حیائی تک ختم نہیں ہوئی۔ ہمارے شاپنگ مالز کو دیکھ لے، ہمارے گلی محلے میں ہوتی بے حیائی کو دیکھ لے، لڑکی سے پردہ نہیں ہوتا، اس کو چہرے چھپانے سے سانس، اس کی سانس رکتی ہے۔ میں کہتا ہوں اب بتاؤ نا سانس رکنے والوں اب کیا ہو گیا؟ پچھلے دنوں ہاسپٹل گیا، وہ جہاں پر بے حیائی عروج پر ہوتی تھی، اللہ اکبر، عورتوں نے چہرے چھپائے ہوئے، عورتوں نے ماسک لگایا ہوا ہے، میں بڑا حیران ہوا، اللہ اکبر۔ یہی لوگ تھے نا جو کہتے تھے میرا جسم میری مرضی، وہ کون سا جسم، کس کی مرضی؟ اب دیکھ لو، اگر ویسے نہیں تو ایسے کرنا پڑے گا، اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، ہم نے بے حیائی نہیں چھوڑی، گلی محلوں میں چوراہوں پر لڑکے نوجوان بیٹھے رہے، آنے جانے والی عورتوں کو تاڑتے رہے، ان پر گندی نگاہیں ڈالتے رہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں احساس نہیں ہوا؟ تمہیں علماء ڈراتے رہے، ڈرو اللہ کے عذاب سے جو آنے والا ہے، اللہ اکبر۔ پچھلی قومیں بھی ایسی بے باک بری تھی، پچھلی قومیں بھی اللہ کی ایسی باغی بری تھی، وہ انبیاء ڈراتے رہے لوگوں نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا، لوگوں نہ کرو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن کوئی نہ مانا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ ابھی بھی ایسے ہی ہوا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، علماء سمجھاتے رہے لوگوں اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور تو پردہ کرو، اللہ کا واسطہ بے حیائی نہ پھیلاؤ، مردو اللہ کا واسطہ نگاہیں نیچی رکھو، اللہ رب العالمین کے حکم مانو، لیکن کوئی نہ مانا، اللہ رب العالمین کی عورتوں کو کہو گھر میں رہیں، تو کہا یہ بلا وجہ کی پابندی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، نکلو نا باہر، اب نکلو باہر، کرو اللہ کی بغاوت، دیکھ رب کا فرمان، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ رب نے ابھی پکڑا نہیں ہے، ابھی صرف رسی ٹائٹ کی ہے، ابھی صرف کھینچا ہے، اس کی پکڑ تو بڑے بڑوں کو تباہ کر دیتی ہے، اس کی پکڑ نے تو فرعون کو تباہ کر دیا، اس کی پکڑ نے تو قوم عاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے پکڑ نے تو قوم سمود کے ریزے ریزے بکھیر دیے۔ آج دنیا میں ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارے اعمال بھی ایسے تھے، ہمارے گناہ بھی ایسے تھے، ہماری سیاہکاریاں بھی ایسی تھی، ہم پر بھی آسمان سے پتھر برستے، ہم پر بھی آسمان سے بلائیں آتی، ہمیں بھی تباہ کر دیا جاتا، ہمیں بھی بندر بنا دیا جاتا، ہمارے چہرے بھی مسخ کر دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ میری قوم کو اجتماعی عذاب سے ہلاک نہ کرنا، تو یہ قوم اجتماعی عذاب سے تو بچی ہوئی ہے، لیکن اس طرح کے عذاب اور اس طرح کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ کوئی کہے مولانا صاحب اور بتاؤ اور کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کے سبب کورونا آیا؟ میں نے کہا قبلہ امین مجاہدین نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں رب بڑا غیرت مند ہے، وہ بغیر تو نبی کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا، تم کہتے ہو فیض آباد بند کر دیا، تم کہتے ہو مولویوں نے سڑکیں بلاک کر دی، تم کہتے ہو یہ دھرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نظام زندگی تباہ ہو گیا، نظام معیشت تباہ ہو گیا، ہماری تعلیم متاثر ہو رہی ہے، ہم ترقی یافتہ قوموں کے مقابلے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ بابا کہتا ہے، بابے کی باتیں بڑی کمال کی ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ بابا کہتا ہے رب بڑا غیرت مند ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی بولی مصر کے بازاروں میں لگی، اللہ نے 7 سال قوم کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ تم کیا سمجھتے تھے؟ نبی کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا، ایک غازی ملک ممتاز حسین قادری اٹھا، اس نے کام کیا، غازی ملت اٹھا، اس نے کام کیا، لیکن تم نے اس کا ساتھ نہ دیا، وہ شہید ہو گیا، معاملہ آگے چلتا رہا، صورت آگے بڑھتی رہی۔ ایک آسیہ ملونہ جس نے ننگی گالیاں حضور کو دی تھی، اللہ اکبر، اس کو بھگانے کی بات ہوئی۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں حضرت ضروری تھا، اگر اسے نہ چھوڑا جاتا تو ہم پر پابندیاں لگ جاتی، ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے، ہم تباہ ہو جاتے۔ میں نے کہا ہاں صاحب کیا حال ہے آپ کا؟
اب ترقی کی دوڑ کہاں تک پہنچی ہے، اب نظام زندگی کہاں تک پہنچا ہے، اب آپ کی تعلیم کا کیا حال ہے، اب آپ ترقی کے میدان میں کتنے آگے بڑھ چکے ہیں، بتاؤ نا، کچھ جواب ہے تمہارے پاس؟ یاد رکھو رب بڑا غیرت مند ہے۔ 7 سال قحط میں یوسف علیہ السلام کی قوم کو مبتلا کر دیا، جب تک دودھ پیتے بچے نے گواہی نہیں دی تھی کہ اللہ کا یہ نبی یوسف سچا ہے، اس وقت تک یہ عذاب نہ اٹھا۔ آسیہ ملونہ کو بھگا دیا گیا۔ ان ترکی کے، ان اٹلی کے تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھو جنہوں نے آسیہ ملونہ کا سب سے پہلے خیر مقدم کیا تھا، اس کا استقبال کیا تھا۔ ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارا، اب کیسے ہو؟ اب پتہ لگا ان بطش ربک لشدید۔ ہم کہتے تھے 295C یہ ریڈ زون ہے، اسے نہ چھیڑو۔ 295C امت کا وہ امت کے لیے اللہ رب العالمین نے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ جس کے اندر اگر تم دخل اندازی کرنے کی کوشش کرو گے تو رب بڑا غیرت مند ہے۔ اب بھگتو اللہ کا عذاب صرف اس کے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ناموس پر حملہ ہوا، قوم بیٹھی رہی۔ آج دیکھو کس طرح کے عذاب کا شکار کر دیا گیا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں حضرت فلاں نے تو یہ نہیں کیا، فلاں نے تو یہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں ہر ایک کو اس کے اعتبار سے عذاب ملا ہے، ہر ایک کو اس کے اعتبار سے اللہ نے پکڑا ہے، ہر ایک کی پکڑ اللہ نے اس کے اعتبار سے کی ہے۔ اور اب ہر ایک بندہ اپنے اعتبار سے گناہوں میں مبتلا ہے، اور اس گناہوں کی سزا کو اور اس اپنی بے باکی کے جرم میں ہونے والے جو حرکتیں تھیں ان کی سزا کو بھگت رہا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اب جو اللہ تعالیٰ کا انعام اور کرم ہوا وہ شب برات آ گئی ہے۔ اس رات کو کہتے ہیں شب برات، یعنی آزادی والی رات۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ چھٹکارے والی رات ہے۔ کس چیز سے چھٹکارا؟ رب کے غضب سے چھٹکارا، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا، اللہ کی نافرمانیوں سے چھٹکارا، اللہ رب العالمین کے جلال اور اس کے غضب سے چھٹکارا۔ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں۔ آج کی رات ہی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آج کی رات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شب برات میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آج کی رات تجلی فرما کے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کی فریاد پوری کروں؟ اللہ اکبر۔ آج تو ہر ایک فریاد کر رہا ہے۔ آج تو امریکہ میں، جرمنی میں اذانیں دی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کتنا حسین دین اللہ نے عطا فرمایا، ہم نے قدر نہیں کی، ہم نے اس دین کی اہمیت کو نہ سمجھا۔ آج اغیار تک اس دین کی اور اس دین میں رکھی جانے والی چیزوں کی اہمیت سے واقف ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ بڑی رات آئی ہے، خود رب اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اس کا رزق بڑھا دوں، ہے کوئی اولاد کا طالب کہ اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی پریشانی سے نجات پانے کا خواہش مند کہ اسے پریشانی سے نجات دے دوں، ہے کوئی میری بارگاہ میں فریاد کرنے والا کہ اس کی فریاد کو پورا کر دوں۔ آج منا لو اپنے رب کو، آج راضی کر لو اپنے رب کو۔ اللہ اکبر۔ آج کی وہ رات ہے، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی نا، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما۔ آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے ایک اور فرمان ارشاد فرمایا، سرکار کا ایک اور فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان نسخ لملک الموت کل من یموت من شعبان الی شعبان۔ سرکار فرماتے ہیں جب شب برات آتی ہے، شعبان کی نصف رات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کے حوالے ان تمام لوگوں کے نام کر دیتا ہے جو اگلی شعبان تک مرنے والے ہیں۔ گویا کہ آج کی رات لوگوں کی ہٹ لسٹ تیار ہوگی، آج کی رات مرنے والوں کے نام لکھے جائیں گے۔ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی، کچھ کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں، کفن پہننے والے خرمستیوں میں لگے ہوتے ہیں، کچھ کی قبریں کھد چکی ہوتی ہیں، لیکن قبر میں جانے والے اپنی قبر سے اور اپنی موت سے غافل ہوتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ بڑی نازک رات ہے، انتہائی نازک رات ہے، تو آج کی رات کو غفلت میں ہرگز نہ گزاریے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس رات کی اہمیت کو سمجھیے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، تو جب رب کی رحمت ہے
अल्लाह की रहमत बरस रही है तो फिर मांगो, मांग लो, मांग लो, चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो, उनकी नगरी में प्यारा सा घर मांग लो। मांगने का मज़ा आज की रात है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम नाजिल फरमाया, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के लिए बड़ी बेहतरीन और बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़रामीन रखे। तो आज की रात चूँकि शब तौबा है तो लिहाजा तौबा के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ, क्योंकि ये जो हम पर अल्लाह का अज़ाब आया है ये यकीनन अज़ाब अल्लाह की नाफरमानियों की वजह कर आया। तो फिर अपने रब की बारगाह में तौबा करनी चाहिए, अपने रब की बारगाह में रुजू करना चाहिए। यकीन जाने वल्लाह, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, एक बार अगर मेरे रब की नज़र रहमत हो गई ना, ये कोरोना लम्हों में दफ़ा हो जाएगा। एक रहमत का सवाल है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। तो इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की इतनी बड़ी रात में है, आज मांग लो अल्लाह से, सजदे में जाके खूब गिड़गिड़ाओ, अब रब की बारगाह में खूब तौबा करो, अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा। सुनो मेरा रब खुद फरमाता है, अल्लाह फरमाता वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही, वो जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है, व यअफ़ू अनिस सय्यिआत, और उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। और कमाल की बात जानते हो क्या है? व यअलमु मा तफ़अलून, अल्लाह फरमाता है ये सारा कुछ करता है हालांकि वो जानता है कि तुम क्या करते हो। वो तौबा कबूल भी फरमाता है, गुनाहों को मुआफ़ भी करता है, इस बात के बावजूद कि वो जानता है कि हम में से किस किस ने क्या बुरा काम किया है। यानी वो हमारे सारे अमल पर बाखबर है, हमारी सारे गुनाहों को जानता है, हमारी सारी खताओं को जानता है, और फिर भी कह रहा वहु अल्लज़ी, आय हाय हाय, इस फरमान की मिठास देखो, कहता वही तो है अल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादी, जो अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है। जब कोई राह नज़र ना आए, जब सारे रास्ते मसदूद हो जाए, जब हिम्मत जवाब दे जाए, जब कमर टूट जाए, जब ये कह उठे कि बस अब कोई आसरा और कोई रास्ता नहीं रहा, तो एक फरमान आता है वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादी। हाँ हाँ, एक ज़ात है जो तौबा कबूल फरमाती है, व यअफ़ू अनिस सय्यिआत, और जो गुनाहों से और ख़ताओं से दरगुजर फरमाती है, व यअलमु मा तफ़अलून, इस बात के बावजूद कि वो जानती है कि उसका बंदा, अल्लाह की ज़ात जानती है कि उसके बंदा कौन कौन से गुनाहों में मुब्तला है। एक हदीस पाक इसी आयत करीमा की तफसीर में बयान की जाती है कि जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो जानते रहीम रब क्या करता है, तो अल्लाह ताला लिखने वाले फ़रिश्तों को उस बंदे के गुनाह भुला देता है। बोली सुभान अल्लाह। किरामन कातिबीन फ़रिश्ते हैं, मासूम फ़रिश्ते, अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों को गुनाह भुला देता है, उन्हें याद ही नहीं रहता कि क्या गुनाह इसने किया है। इसी तरह जिन आज़ा से गुनाह किया था, रोज़े माशर ये भी गवाही देंगे ना, हाथ बोलेगा। अल्लाह फरमाता है यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम मुंह पर मोहर लगा देंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और तुम्हारे हाथों से पूछेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पैर गवाही देंगे कि तुम क्या करते थे। अल्लाह फरमाता, अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम की हदीस कहती है, अल्लाह फरिश्तों को गुनाह भुला देता है, अल्लाह हाथ पैर जिन आज़ा से गुनाह किए हैं उन आज़ा से गुनाहों को मिटा देता है, यहाँ तक के क़यामत के दिन जब वो अल्लाह से मिलेगा तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके गुनाह पर अल्लाह के अलावा और कोई गवाह नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह जानता होगा कि इस बंदे ने ये गुनाह किया। इतना करीम रब है, इतना रहीम रब है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज़ ने अपने करीम रब से गफलत में डाला हुआ। आ जाओ ना, उसकी बारगाह की तरफ रुजू कर लो ना, मना लो एक बार। तुमने इतनी कोशिशें कर ली ना, तुमने पता नहीं क्या क्या किया, अपनी सारी साइंस दाव पर लगा दी, अब एक बार रब की तरफ भी आ जाओ ना, सारे मिल के आ जाओ, ये तहैया कर लो, कोई गुनाह नहीं करेंगे। आज की रात रब को मनाएंगे, सब जी जान से मनाएंगे, सारे सजदे में गिर के मनाएंगे। जितने मुझे सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, यहाँ पर भी सुन रहे हैं, बस सजदे में जाएंगे, एक आंसू बहाएंगे और अपने रब से अर्ज करेंगे मौला भूल हो गई है, या अल्लाह तौबा करना चाहता हूँ, क्या तौबा कबूल करेगा। यकीन जानो रब की रहमत उस वक्त ना आई तो फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह की रहमत ना आए। अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदे को आगोश रहमत में ले लेगी। बस ज़रूरत इस अमर की है कि बंदा कहे भूल हो गई है, बंदा कहे या अल्लाह गलती हो गई, या अल्लाह तौबा कर, फिर गलती होने का एतराफ़ करे और फिर उसके बाद आगे गुनाह ना करने का आज़म कर ले, तो फिर देखें इन गुनाहों की तरफ बंदा नहीं पड़ेगा और अल्लाह ताला अपने करम से अपनी रहमत में रखेगा। वो बनी इसराइल के एक बंदे का वाक़या याद आ रहा, कमाल का वाक़या यार, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक मरतबा कहत साली में मुब्तला कर दिया, कई साल हो गए बारिश नहीं हुई।
अल्लाह के नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के निकले और खुले मैदान में गए और कुछ लोगों को साथ लिया, तूर पे गए, जहाँ के अर्ज़ की या अल्लाह बारिश बरसा दे, हम तौबा करते हैं, हम रुजू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरमान आया, ए मूसा बारिश बरसा दूँ मैं, लेकिन इस 40,000 बंदों में ना एक ऐसा बंदा है जिसके सबब मैंने बारिश रोकी हुई है, जिसकी बदआमालियों के सबब, जिसके गुनाहों के सबब मैंने बारिश रोकी हुई है। उस बंदे से कहो अगर वो यहाँ से निकल करके चला जाए ना, मैं बारिश बरसा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादी। जो तौबा कबूल करने वाला है उसने ऐलान कर दिया, वो निकल के चला जाए मैं माफ़ कर दूंगा, मैं बारिश बरसा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम आए, कहा मेरा रब फरमाता है कि वो 40,000 में एक बंदे के सबब सब पर अजाब आया और कहत सारी आई है, तो अगर वो तुम में से वो बंदा निकल जाए, अल्लाह फरमाता वो जानता है कौन है। तब फरमाता है कि वो बंदा जानता है कि वो कौन है, तुम जाके आवाज़ लगाओ, उस बंदे को पता है कि वही है जिसके सबब गुनाह, जिसके सबब अजाब रोक, जिसके सबब बारिशें रोक दी गई हैं। अल्लाह फरमाता है जाके उससे कहो। मूसा अलैहिस्सलाम ने 40,000 बंदों में आवाज़ लगा दी, अल्लाहु अकबर। अब उस बंदे की कैफियत सुनिए, रिवायतों में आता है वो बंदा जानता था मैं ही हूँ, मेरे सबब ही तो बारिश रोक दी गई है। अब वो देखता है इतने सारे बंदे और इनके दरमियान में मुझे निकलना पड़ेगा, बारिश भी ज़रूरी है, लेकिन निकलता हूँ तो सारे बोलेंगे हैं ये वो बंदा है इतना बादशाह बना फिरता था, इसके सबब हमसे बारिश रोक दी गई थी, लोग लानत मलामत करेंगे। उस बंदे ने क्या किया, सर झुकाया, निगाह झुकाई, आंखें नम की और अब की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह भूल हो गई है, आज इज़्ज़त बचा ले, आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूँगा। दिल ही दिल में, ज़बान से भी नहीं कहा, पड़ोसी सुन लेगा। आंखें नम की, आंसू के चंद कतरे आए और अपने रब की बारगाह में कहा, या अल्लाह मानता हूँ भूल हो गई, लेकिन यूँ तो रुस्वा ना करना, तू तो माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला है। या अल्लाह भूल हो गई, तौबा करता हूँ, आज के बाद वादा करता हूँ कभी गुनाह नहीं करूँगा। अभी वो अपने रब से ना कनेक्शन जोड़ रहा था, उसके मुताबिक कनेक्शन अभी जुड़ रहा था, लेकिन ये कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जुड़ा हुआ होता है। इस कनेक्शन को जोड़ना नहीं पड़ता, ये जुड़ा हुआ होता है। बस सिर्फ हमें ज़रूरत इस अमर की होती है कि हम ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ लें, हम अल्लाह से लौ लगा लें। वहाँ से तो हर लम्हे अपने बंदों की तौबा कबूल करने की निदा दी जा रही है, सदा लगाई जा रही है। अभी वो कनेक्शन जोड़ने में ही लगा हुआ था, बादल छा गए और झूम के बारिश बरसने लगी। सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम को देखने लगे, मूसा आपने कहा था वो निकलेगा तो बारिश बरसेगी, अभी तो कोई निकला नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम भी बड़े हैरान हुए, दोबारा तूर पे गए, कह लगे या अल्लाह तूने तो कहा था निकलेगा तो बारिश बरसेगी, कोई निकला नहीं, फिर भी बारिश बरस गई। तो फरमाने खुदाबंदी सुनो, मेरा रब कहता है ए मेरे बंदे, ए मेरे मूसा, जिस बंदे के सबब मैंने बारिश रोकी हुई थी ना, तौबा की वजह कर बारिश बरसा दी, अभी उसी की तौबा की वजह कर बारिश बरसा दी। अल्लाह अगर आज हम ये करें, रात के पिछले पैर हर एक बंदा सजदे में जाए और कहे अल्लाह भूल हो गई है, हम मानते हो गई गलती, हमने निगाहों को कंट्रोल नहीं किया, कानों को कंट्रोल नहीं किया, ज़बान कंट्रोल में नहीं आई, मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं, जो मेरे भाई सुन रहे हैं, सबसे मैं अपने रब से कहो, आंखें नम के कहो, या अल्लाह भूल हो गई ना, क्या तू बनी इसराइल के उस शख्स की तरह मुझ पर करम नहीं करेगा? या अल्लाह वो तो मूसा का उम्मती था अलैहिस्सलाम, मैं तो तेरे महबूब का उम्मती हूँ। या अल्लाह क्या तू उस बंदे की तरह मुझ पर करम नहीं करेगा? या अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता, भूल हो गई, तौबा करता हूँ, अब नहीं करूँगा। इस कोरोना को दफ़ा कर, इस वबा को दूर कर। मेरा यकीन कामिल कहता है, मेरा दिल कहता है, अगर हम सब ने यूँ लौ लगा ली ना, तो कल की सुबह होने से पहले पहले अल्लाह इस अज़ाब को दफ़ा कर देगा, अल्लाह इस वबा को दूर फरमा देगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि सिद्क़ दिल से अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, सच्चे दिल से अल्लाह से लौ लगाई जाए। अब तक तो हमने लौ लगाई नहीं है। अब तक कितने हैं, ज़रा सोचिएगा, कितने हैं जिन्होंने रात के अंधेरे में अपने रब से दुआ मांगी हो? हाँ, जिनको फाक़े हो रहे हैं शायद वो मांग रहे हैं, ये जिन्हें फाक़े हो रहे हैं तो वो राशन के चक्कर में लगे हुए हैं। ज़ाहिर है ये भी ज़रूरत है, लेकिन इनका पेट भरा है, वो घर में लॉकडाउन में अपने मज़े से टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं, फिल्में इस माहौल में भी लोग फिल्में देख रहे हैं। मैं अब क्या कहूँ, इस कौम से अज़ाब कैसे जाएगा? हम सिर्फ बचे हुए हुजूर की दुआ के सदक़े,
تیری دعاؤں کے ہی صدقے عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. وہ نعت کا شعر حقیقت ہے, خدا کی قسم. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے محبوب ہم تیری قوم کو عذاب سے ہلاک نہیں کریں گے جب تک تو ان میں ہے. حضور کے صدقے ہی بچے ہوئے ہیں بس, وگرنہ یہ قوم کب جاتی. خدا نہ ہاتھ جوڑ کے عرض ہے, رجوع کر لو نا, منا لو اپنے رب کو, راضی کر لو اپنے رب کو. تم جانتے نہیں یونس علیہ السلام کی قوم اتنی نافرمان تھی کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کر دی, یا اللہ اس پر عذاب بھیج دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ٹھیک ہے 3 دنوں بعد ان پر عذاب آئے گا, 3 دنوں بعد ان پر عذاب آئے گا. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا, رب کہہ رہا عذاب آنے والا ہے, پر تیار ہو جاؤ. قوم کہنے لگی کون سا عذاب, کا بس آنے والا ہے. اس قوم نے کیا کہ ساری قوم سجدے میں گر گئی. بڑی عقل مند قوم تھی یار, اللہ اکبر. ساری قوم سجدے میں گر گئی, اپنے رب کو منا لیا. 3 دن گزر گئے, عذاب نہیں آیا. یونس علیہ السلام نے رب سے عذاب آ رہا ہے, عذاب نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے, عذاب مقدر ہو چکا تھا, لیکن ان کے سجدے دیکھنا, کیسے سجدے میں جا کر رو رو کر مجھے منا لیا ہے, کیسے رو رو کر مجھے راضی کر لیا ہے. اے یونس عذاب مقدر ہو چکا تھا, ان کے سجدوں کی وجہ سے ان سے عذاب کو دور کر دیا. مجھے بتاؤ یونس علیہ السلام کی قوم سجدے میں پڑے, اللہ عذاب اٹھا. محبوب کبریا, امام الانبیاء, خاتم المرسلین, جناب رحمت سجدے میں جائے, وسیلہ مصطفیٰ بھی ہے. اللہ اکبر. حضور کا وسیلہ دو, صرف حضور کا وسیلہ نہیں دو, حضور کے زلفوں کا وسیلہ دو, حضور کی آنکھوں کا وسیلہ دو, حضور کی مسکراہٹ کا وسیلہ دو, حضور کے پیارے پیارے رخسار کا وسیلہ دو, حضور کے ہونٹوں کا وسیلہ دو, حضور کے دانتوں کا وسیلہ دو. اللہ اکبر. حضور کی پیاری پیاری ناک کا وسیلہ دو, حضور کی انگلیوں کا وسیلہ دو, حضور کے سینے کا وسیلہ دو. اللہ کی بارگاہ مانگو تو صحیح کہ مولا کیا ہم یونس علیہ السلام کی قوم سے بھی اب بدتر ہو گئے کہ اس قوم پر نبی نے بد دعا کی, لیکن تو نے ان کے سجدے کی وجہ کر ان سے عذاب روک دیا. مولا ہمارے نبی نے تو ہر وقت دعا کی ہے, ہمارے نبی نے تو ہر وقت تجھے تیری بارگاہ میں اپنی امت کے لیے خیر خواہی مانگی ہے. یا اللہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر مولا ہم تجھ سے کو دور فرما, ہم سے کرونا کو دفع فرما دے, ہم سے اس عجیب و غریب ماحول کو دور کر دے. اللہ کی ذات سے امید ہے ہم صدق دل سے اس کی طرف رجوع کریں. تو میرے محبوب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یقین جائیں آج نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے, رجوع کیجیے اس کی طرف, منائیے اپنے رب کو, 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھیے, سجدے میں جا کے خوب آنسو بہائیے, اپنا جی ہلکا کیجیے, اپنا سینہ ٹھنڈا کیجیے, اپنے مسلمانوں کے لیے مانگیے, کشمیر کے مسلمانوں سے کی گئی بے وفائی پر معافی مانگیے, آپ شام کے مسلمانوں سے کی گئی بے وفائی پر دعا مانگیے, توبہ کیجیے, اللہ سے استغفار کیجیے. آپ ناموس رسالت پر اگر ہم سے بھول ہو گئی, ہم کچھ نہ کر سکے, آسیہ بھگا دی گئی, ہم کچھ نہ کر سکے, ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا گیا, عاشق رسول کو پھٹے چڑھا دیا گیا, ہم کچھ نہ کر سکے, تو بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیے اور کہیے یا اللہ اب یہ میری جان تیرے دین کے لیے ہے, اب میرا کے لیے ہے, اب اگر اللہ نہ کرے تیرے نبی کی ناموس پر کوئی حملہ ہوتا ہے, مولا یہ جان حاضر ہے, یہ بدن حاضر ہے, میں تیرے نبی کے ناموس سے قربان ہے, کرم کرے گا رب, رحمت ہوگی رب کی. اللہ کا اعلان نہیں سکتا, مجھ سے توبہ کرو میں قبول کروں گا, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. بس وہ قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے, اللہ سے دعا کیجئے, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے, بند پڑے تو کل کے دن کا روزہ بھی رکھیے اور اللہ رب العالمین کو منائیے. جو عشاء کی نماز کے بعد اگر کچھ دیر سو جائے یا اونگ بھی آ جائیں وہ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں, ورنہ صلاۃ اللیل پڑھیے, اپنے رب کو منائیے, رو رو کر کے دعا مانگیے. اور جو میں نے عرض کی سجدے میں جا کے ہر ایک مسلمان ایک بار ضرور عرض کرنا, یا اللہ بھول ہو گئی توبہ کرتے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, محبوب کا واسطہ معاف کر دے, یا اللہ تیرے حبیب کا صدقہ معاف کر دے. یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کو دور کرنے والے رب ہم سے بھی عذاب کو دور فرما دے. اس بنی اسرائیل کی توبہ, بنی اسرائیل میں توبہ کرنے والے شخص کا واسطہ ہماری بھی توبہ قبول کر لے, ہوگا کرم, آئے گی رحمت, اللہ رب العالمین فضل فرمائے گا. بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ سارے مل کے اس کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ, مانگیں گے اس رب سے, اس سے نہ مانگیں گے تو اس سے کس سے مانگیں گے. فریاد اس کی بارگاہ میں نہ کریں تو کس کی بارگاہ میں کریں, حضور کا وسیلہ بنائیے, محبوب کی بارگاہ میں عرض کیجیے. ایک وسیلہ بڑا پیارا ہے, وہ مجھے بڑا پسند ہے,
وہ دعا بھی ہے, درود پاک بھی کے طور پہ بھی لوگ پڑھتے ہیں اس کو. ویسے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. بعضوں نے اغثنی یا رسول اللہ بھی کہا, معنی ایک ہی ہے, ملتا جلتا. کیا ہوا؟ قلت حیلتی یا رسول اللہ میرے سارے ہیلے ختم ہو گئے, سب تدبیریں ختم ہو گئیں, الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کی. قلت حیلتی یا رسول اللہ میرے سارے ہیلے ختم ہو گئے, انت وسیلتی لیکن محبوبہ تیرا وسیلہ اب بھی باقی ہے. یا رسول اللہ آپ ہی میرا وسیلہ ہے. ادرکنی یا رسول اللہ, آقا میری فریاد کو پہنچیے, میری مشکل کشائی کیجیے. پہلے قوم پر عذاب آتا تھا, محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے, گنبد خضرا کی مکی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اب ہم پر دروازے بھی بند ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ہجر نبی میں آ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں. مدینے والے آقا کو ایک ایک پل کی خبر ہے, رو رو کر کے اپنے رب کو منائیے, محبوب کا وسیلہ دے کر کے اللہ کو راضی کیجیے, انشاءاللہ کرم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے, کورونا کو دفع فرمائے, نظام زندگی کو بحال فرمائے. اللہ پھر سے مسجدوں کی رونق کو بحال فرمائے. رمضان شریف آ رہا, اللہ اس سے پہلے پہلے اس معاملات کو صحیح کر دے. اللہ یہ نظام تعلیم بحال ہو جائیں, ساری بہاریں آ جائیں, اور پھر ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اب مسجد جانا چاہتے ہیں, بند کر دی گئی, انشاءاللہ مسجد کے دروازے کھلیں گے, 5 نمازیں باجماعت پڑھیں گے, جمعہ بھی انشاءاللہ پہلے سے پہنچ کر کے پڑھیں گے, ساری برکتیں لوٹیں گے. رب کریم ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آپ کو ہر ایک کو اس بات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت دے, اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں صحیح معنوں میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین. تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد ما هو اہلہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا القوة المتین یا احکم الحاکمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, اے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب, اے اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والے مولا, اے ہمیں شب برت عطا کرنے والے پروردگار, اے میرے کریم مولا, اے اپنے بندوں کو اس فرمان کے ذریعے اپنی جانب بلانے والے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, اپنے گناہوں کے اعتراف کر چکے, یہ جانتے ہیں کہ اعتراف کرنے میں بڑی دیر ہو گئی, گناہوں سے رجوع کرنے میں بہت تاخیر ہو گئی, تو بہت ناراض ہو گیا, خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہو گیا, مدینۃ الرسول میں جانا بند ہو گیا, مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے. یا اللہ ہم مانتے ہیں بہت دیر کر دی آنے میں, بہت دیر کر دی آنے میں, بہت دیر کر دی آنے میں, لیکن مولا ہم تیری خبر کہاں جائیں, تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, فریاد تیری بارگاہ میں نہ کرے تو کس سے کریں. اے یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کو دور کرنے والے رب, یا اللہ ہم اتنے برے ہو گئے, یا اللہ ہم اتنے تیری بارگاہ میں مردود ہو گئے کہ یا اللہ اب دعائیں مانگے تو بھی نہ سنی جائیں, فریاد کرے تو بھی فریاد کو پورا نہ کیا جائے. ہمیں یقین ہے کہ تو قریب ہے, ہمیں یقین ہے کہ تو بندوں سے محبت کرتا ہے. اے میرے پروردگار, اے آج کی رات اپنے بندوں کو صدائیں دینے والے, ہاں کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے, یہ تیرے بندے آ گئے مولا. یا اللہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے, اپنی ساری صلاحیتوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے تجھ سے دعا گو ہے مولا, اس عجیب و غریب ماحول کو ہم سے دور کر دے. یا اللہ کورونا کو دفع کر دے, یا اللہ نظام زندگی کو بحال کر دے. یا اللہ بنی اسرائیل کے ایک بندے نے 40,000 کے مجمع میں اکیلے دعا مانگی اور تو نے توبہ قبول کر لی. ہم تیرے محبوب کے امتی اعلانیہ توبہ کر رہے ہیں مولا, مانتے ہیں گناہ ہو گئے, ہمارے جن گناہوں کے سبب ہم سے رحمتیں روٹ گئیں, ہمارے جن گناہوں کے سبب ہم پر یہ وبا ٹوٹی مولا, ہمارے جن گناہوں کے سبب ہم پر مسجدوں کے دروازے بند ہوئے مولا, یا اللہ تجھے آج کی شب کا صدقہ ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما.
یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ بتا دے مولا، تیری بارگاہ میں نہ آئے تو پھر کس کی بارگاہ میں آئے؟ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ یا اللہ تیرا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ آگے تیری بارگاہ میں دیکھنا آ گئے، تو خود ہی فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور جو گناہوں سے درگزر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یا اللہ تو ہی توبہ قبول کرتا ہے نا، تجھے اس فرمان عالی کا صدقہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کر مولا۔ ہم نے جو بے حیائی کی، ہم نے جو فحش گوئی کی، ہم نے جو بدنگاہی کی، ہم نے جو گانے سنے، ہم نے ماں باپ کو ستایا، ہم نے گالیاں دی، جو کچھ گناہ ہوا، نمازیں چھوٹی، سنتیں چھوٹی، بغاوت ہوئی، ناموس رسالت پر پیرا نہ دے سکے، تیرے محبوب کی کو گالیاں دینے والی بھگا دی گئی، ممتاز قادری کو پھانسی دے دیا گیا، ہم کچھ نہ کر سکے، کشمیر کی بچیاں بلکتی رہی، ہم گھروں میں مزے کرتے رہے، شام کے بچے پکارتے رہے، ہم خرمستیوں میں لگے رہے، سارے جرموں کا اعتراف ہے مولا، اب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، مولا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، اقوام عالم پر رحم فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ 4 دن کے فاقے سے ہے تیرے محبوب کی امتی، 4 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یا ان بھوکے پیٹ مسلمانوں پر کرم کر دے، ان کے صدقے امت پہ کرم کر دے، اب اتنی سب پکڑنا فرما مولا۔ اب ہماری بساط سے باہر ہو گیا، برداشت سے باہر ہو گیا، کمر ٹوٹ گئی مولا، ہمت جواب دے گئی مولا۔ یا اللہ اب تیرا ہی آسرا ہے، تیری ہی بارگاہ میں فریاد ہے، تیری ہی بارگاہ سے امید ہے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اس امت پہ کرم فرما، بھوکوں پہ رحم فرما، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر مولا، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق دے، ہمیں اپنے مسلمان بھوکے بہن بھائیوں کے لیے نکلنے کی توفیق دے، یا اللہ ان کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق دے، سادات کرام کی خیرخواہی کرنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین، جتنے احباب اس پروگرام میں شریک ہوئے، جنہوں نے لائیو ٹرانسمیشن کا انتظام کیا، جو براہ راست شریک ہیں، یا اللہ سب پر کرم فرما، سب کے گھروں پر کرم فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ دراز فرما، جن کے انتقال کر گئے ان سب کی قبروں کو منور فرما، ہمارے سارے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، ہماری اس مسجد سے متصل جو مزار ہے صاحب مزار کے درجات بلند فرما، ان کا روحانی فیض ہم سب کو عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، آج کے دن مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ حضور کی محبت میں ڈوبی ہوئی درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہمارے علماء کو عمر دراز عطا فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ دراز فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو لمبی عمر عطا فرما، ہمارے بال بچوں کو لمبی عمر عطا فرما، ہمارے چاہنے والوں دوستوں کو، میرے آقا کے غلاموں کو لمبی عمر عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، آج رزق لکھا جاتا ہے، ہمیں پورے سال کشادگی اس کا عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، یا اللہ کبھی کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، یا اللہ آج کی رات حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، یا اللہ اس سال حج بیت اللہ اسی شان و شوکت سے ہو مولا، یا اللہ ہم پر اپنے حرم کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارا نام بھی حاجیوں کے سب میں شامل فرما لے، بڑی امید ہے مولا، اپنے در پر حاضری کی سعادت عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، بے اولاد جو ہے انہیں عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، جو اولاد والے اور اولاد کے طبقار انہیں اولاد دے، اولاد والوں کے اولادوں تابع فرمان بنا، اولادوں کے غم سے بچا، ہماری نسلوں کو عاشق مصطفیٰ بنا، ہماری نسلوں میں کوئی بدمزہ نہ آئے، کوئی بدعقیدہ نہ آئے، یا اللہ ہمیں حضور کے دشمنوں سے نفرت عطا فرما، حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، یہ رگوں میں دوڑتے خون کو جہاد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، قیامت تک اسے آباد فرما، اسے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، یا اللہ آج کی عظیم شب کا صدقہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا، ان ہاتھوں کے پھیرنے سے پہلے دلوں میں جو مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، اور جو لبوں پر ہیں، جو مانگی ہیں، سب کو آج کی رات کے صدقے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ایک اور درود پاک ہے جو فتنے کو ٹالنے کے لیے بڑا زبردست ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں، جسے یاد ہو وہ بھی پڑھے ورنہ اس کو یاد کر کے پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد قد ضاقت حیلتی قد ضاقت حیلتی قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو مکین گنبد خضرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ